السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، اس کا لطف ہے ہمارے ساتھ۔ ہم روز بروز اپنے اسباق میں آگے بڑھ رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لطف ہے اس کا کہ ہم یہاں جو بھی آتے ہیں، جتنا وقت گزارتے ہیں، عبادت الہی میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے طالب علم کا درجہ اتنا بلند کیا ہے کہ ہمارے امام فرماتے ہیں، امام زین العابدین امام علی الزین العابدین فرماتے ہیں کہ طالب علم کا مقام، یہ حدیث رسول بھی ہے کہ اتنا بلند ہے کہ جب طالب علم اپنے گھر سے اس نیت کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں دین حاصل کروں، دین الہی حاصل کروں، اللہ کا دین سیکھوں، قرآن سیکھوں، تو اللہ اس کو اتنا بابرکت بناتا ہے اس طالب علم کو کہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں جلدی سے جاؤ کہ میرا یہ خالص نیک بندہ، یہ اتنا خالص اور نیک بچہ، یہ بچی، یہ گھر سے نکلنے لگی ہے، یہ گھر سے نکلنے لگا ہے مسجد کی طرف، مدرسہ کی طرف، دین کی طرف، میری راہ کی طرف جانے لگا ہے، جانے لگی ہے، تو فوراً سے فرشتوں پہنچو، ایک اپنے گھر سے جو ہی پاؤں باہر نکالے اس کا پیر زمین پہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ تم نے اپنے پر بچھا لینے ہیں تاکہ یہ تمہارے پروں پہ چلتی بھی آئے۔ یہ طالب علم لڑکا، یہ لڑکی، یہ تمہارے پروں سے نیچے اس کے پاؤں نہیں آنے چاہیے، نیچے نہیں اترنے چاہیے۔ آپ بظاہر دیکھتے ہیں کہ گندی نالیوں سے آپ آ رہے ہوتے ہیں مثلاً، یا یہ راستوں سے، یہ ہماری وہ نظر اس جگہ نہیں ہے۔ ہم لطیف دنیا نہیں دیکھ سکتے۔ لطیف یعنی وہ اعلی دنیا کے جو اس انسانی نظر سے نظر نہیں آ سکتی۔ یہ ان چھوٹے بچوں کو منتظر پیچھے کر کے بٹھا دو تھوڑا، تاکہ ان کا شور کم ہو۔ لطیف اشیاء جو اللہ نے بنائی ہیں وہ نوری اشیاء ہیں، اور نور ہماری آنکھ درک نہیں کر سکتی۔ یہ اس انسانی آنکھ سے ہم نور نہیں دیکھ سکتے، حتیٰ کہ ہم جن نہیں دیکھ سکتے، آگ سے بنے ہوئے اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو نور نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ درک کرنا، محسوس کرنا، یہ اللہ نے ہمیں ایک صلاحیت دی ہے کہ ہم اس صلاحیت سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے آپ سب کے لیے۔ سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ ادھر آ جائیں، جلدی آ جائیں، پھر صلوات پڑھیں، ادھر آ جائیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز دیا ہے، اس کی ذات کا شکر ادا کریں کہ آپ بڑے ماشاءاللہ اسپیشل ہیں، عام دنیا سے بھی اسپیشل ہیں۔ دو لحاظ سے ابھی آپ سب دنیا کے سارے بچوں سے، یعنی ان لوگوں کو چھوڑ کے جو ابھی آپ ہی کے جیسے ہیں، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ آپ فضیلت با فضیلت ہیں، فضیلت میں ہیں، درجے میں اونچے ہیں، درجہ اونچا ہے آپ کا، مرتبہ اونچا ہے آپ کا۔ یہ اللہ نے مرتبہ دیا آپ کو، یہ درجہ اونچا آپ کا اللہ نے کیا ہے۔ اس لیے کہ اب آپ اگر دیکھیں تو اس وقت کتنے ہی آپ جیسے ایسے دوست جوان ہوں گے جو اس وقت موبائلوں میں لگے ہوں گے، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے، فیس بک پہ لگے ہوئے ہوں گے، یا چوکوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی لہو اور لعب میں لگے ہوئے ہوں گے، دنیا داری میں گپیں لگا رہے ہوں گے، بے دینی کی باتیں کر رہے ہوں گے، ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، لیکن یہ دیکھیں آپ پہ اللہ کا کتنا لطف ہے کہ اس وقت آپ اللہ کے دین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں،
اپنا دین سیکھ رہے ہیں، اپنا فریضہ جو اللہ نے آپ کو دیا، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اس پہ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ آپ وہ مخصوص بچے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، کہ جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ جو ہی اپنے گھروں سے نکلیں، اے میرے ملائکہ تم ان کے پاؤں زمین پہ نہ لگنے دینا، بلکہ یہ جتنا بھی قدم چلیں ان کے پاؤں تمہارے پروں کے اوپر رہیں، اور خالی آتے ہوئے نہیں، جاتے ہوئے بھی، جب تک آپ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتے اللہ کے فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ درود اور سلام پڑھتے ہیں، اور آپ کا مرتبہ اور بلند ہوتا ہے۔ آپ سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ درود و سلام کا ثواب بھی آپ کے لیے بھیجتے، آپ کے کھاتے میں جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر بچے کے ساتھ، بچہ یا بچی جتنے بیٹھے ہیں، جس کے ساتھ اللہ نے ملائکہ دیے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تعداد تو اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کتنے ایک بچے، ایک طالب کے ساتھ کتنے ہزار فرشتے ہوں گے، ہمیں کیا پتہ۔ اور وہ ساتھ جو تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں اللہ کی، اس کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں ہے۔ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، یہ کم شکر ہے۔ اور یہ ثواب کیا ہے؟ ثواب وہ بینیفٹ ہے آپ کا، وہ بچت ہے۔ جب انسان، ہم اکثر ہمیں جب جیب خرچ ملتا ہے نا، پیسے ملتے ہیں، تو ہم تھوڑے تھوڑے بچت کرتے ہیں، وہ ہمارا جو سرمایہ ہوتا ہے بچا ہوا، یہی ثواب ہے۔ یہ جب ہم آگے جائیں گے دیکھیں تو ہمیں اسپیشل سروس ملے گی آپ کو، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، لیکن آپ کی بات ہو رہی ہے، اسپیشل سروس کیا ملے گی؟ الگ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے نوازے گا اس کام کے لیے۔ ایک تو آپ کی نیکیاں جو آپ نے دنیا میں کی ہوں گی، جو آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے، ایک تو وہ آپ کو ملنا ہے، اس کا ثواب، یعنی اس کا جو بھی سرمایہ آپ کو ملنا ہے، جو اجر آپ کو، شاباش، اجر آپ کو جو ملنا ہے، اور ایک آپ کو ایکسٹرا ملنا ہے، الگ سے ملنا ہے۔ کیا؟ یہ جو ابھی اس وقت بیٹھے ہیں سردی کے اس موسم میں، یہ رات کے اس وقت، یہ 7:15 بج رہے ہیں، اس وقت سردی ہے، ٹھنڈ ہے، اور اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا اجر انسان کوئی نہیں دے سکتا، صرف کوئی ہستی دے سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ ہے بس۔ اور یہ آپ کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے، اس لیے آپ جب یہاں آئیں تو اس چیز کو محسوس کریں، اپنے آپ کو اسپیشل محسوس کریں۔ آپ سب سے مختلف ہیں، سب سے الگ ہیں، آپ کا مرتبہ سب سے الگ ہے، آپ کی عزت سب سے الگ ہے۔ کیوں؟ آپ کا مرتبہ اللہ نے بلند کیا ہے، اور آپ کی عزت اللہ کے ہاں بڑھ گئی ہے۔ تو جس کو اللہ بلند کرے، عزت دے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کا مقام اللہ بلند کر دے، اس کا مقام کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ درس آج کا جو ہم توفیق اللہ نے دی ہے، یہ درجے بدرجے یہاں پہنچا ہے کہ جو پہلے ہم نے تجوید پڑھی، مخارج سیکھے، اور اسی کے ساتھ مل کے جو چیزیں ہیں، منتظر تھوڑا پیچھے ادھر بیٹھو تاکہ ان کو کنٹرول کرو۔ یہ کرنے کے ساتھ ہم آج پہنچے ہیں، ہم نے اذان سیکھی، ہم نے اقامت سیکھا، ہم نے اقامت کہنا، اور اس کے بعد ابھی ہم آ گئے ہیں نماز کے لیے۔ اور نماز میں جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، یہ اسی پروردگار کی بندگی ہے، اسی پروردگار کے ساتھ آداب ہیں، ادب ہے جو ہم ادا کرنے، اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے۔ یہ ابھی جو میں نے ساری آپ کے لیے فضائل پڑھے ہیں، آپ کی فضیلتیں بتائی ہیں، فضائل یعنی فضیلت، یہ جو آپ کی فضیلتیں ابھی میں نے بیان کی ہیں کہ آپ کتنے بافضیلت ہیں۔ اب اس فضیلت کا حق بن جاتا ہے، کوئی آپ پہ احسان کرے، کوئی آپ کے اوپر نیکی کرے، کوئی آپ کے اوپر احسان کرے، تو اب اگلا بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی، احسان کیا ہے، مجھے اتنی رسپیکٹ دی ہے، اب میں بھی اس کی عزت کروں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم عام کرتے ہیں، مثلاً ابھی یہ جیسے سیزن ہے، مونگ پھلی کا سیزن ہے، مثال کرتے ہیں، یہ آتے ہیں بچے، مثال ہے، آپ کو آ کے کچھ بوری بھر کے دے جاتے ہیں، یا آپ کے لیے کوئی سامان دے جاتے ہیں، آپ کو تحفہ دے جاتے ہیں کوئی، یہ عام مثال دے رہا ہوں، تو آپ کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہو جاتی ہے، قدر ہو جاتی ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیں اس نے میرا خیال کیا، میں نے تو حالانکہ سے نہیں کہا، لیکن اس نے مجھے تحفہ دیا۔ آپ جیسے ایک دوسرے کو گفٹ دے دیتی ہیں مثلاً، یہ تحفہ دینا بہت مستحسن ہے، احسن ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ یعنی مومن کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مومن بہن کو، مومن بھائی کو تحفہ دے،
تحفہ بہت آپ کی عزت اور محبت بڑھانے کے لیے دوسرے مسلمان بہن یا بھائی کے دل میں، یہ ایک اللہ نے بڑا اچھا ایک طریقہ بتایا آپ کو. آپ اپنی یہ دیکھتے ہیں عیدیں آتی ہیں، آج وہ دور ختم ہو گیا ہے، جب ہم آپ کی عمر میں تھے تو جب یہ عید آ رہی ہوتی تھی کوئی، تو عید سے پہلے رمضان کی عید ہو یا قربانی کی عید ہوتی تھی تو اس سے 20 دن 15 دن پہلے ہی دکانوں پہ کارڈ لگ جاتے تھے. کارڈ، یہ اس کو عید کارڈ کہتے ہیں. یہ اب نہیں ہے. آپ حیران اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم. ابھی آج کی دنیا جیسے جدید ہو گئی ہے، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. کوئی شاذ ناز کبھی ہو تو کارڈ ہم اچھے سے اچھے کارڈ لیتے تھے، پھر اپنے اسکول میں جتنے دوست ہوتے تھے ساتھ، پھر ان کے لیے ایک کارڈ خریدتے تھے اور ان کو ایک کارڈ دیتے تھے، پھر وہ بدلے میں ہمیں بھی کارڈ دیتے تھے. ہم کسی کو دیتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو دینے کارڈ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہوتی تھی، ان کے لیے عزت ہوتی تھی، اور ان کی ادب اور عزت اور محبت کی وجہ سے ہم ان کو اہمیت دیتے تھے، اور بدلے میں وہ بھی اتنی قدر کرتے تھے. کارڈ کے بدلے کارڈ، چاکلیٹ کے بدلے چاکلیٹ مثلاً، ٹھیک ہے، ٹافی کے بدلے ٹافی، چوئنگم کے بدلے چوئنگم. یہ ٹھیک ہے، یہ آداب بادب بچے ہیں، ایسے ابھی بھی ہیں ایسے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں. خیر، جب یہ ہمارا انسانوں میں یہ، اب بات سمجھیں میری، کہ جب ہم عام انسانوں میں یہ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں کارڈ دے دے، کوئی چاکلیٹ دے، کوئی ٹافی دے، کوئی گفٹ دے دے، تو ہم اس کی اتنی قدر کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ادب احترام اس کا بڑھ جاتا ہے. تو جس اللہ نے ہمیں یہ اتنے جو فضیلتیں بتائی ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فرشتے بھیجتا ہے کہ میرے اس بندے کے، میری اس نیک اور پاکیزہ بچی اور یہ بچہ، یہ دین کا سرمایہ، اس کے پاؤں زمین پہ نہ آئیں. آپ سوچ سکتے ہیں فرشتہ، اتنی عظیم مخلوق جس کو اللہ نے اپنی عبادات کے لیے رکھا ہے، جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر لمحے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا، وہ ہے فرشتہ. اور فرشتے کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تو جا کے کس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا؟ انسان کے. اس لیے کہ جو فرشتہ ہے، فرشتہ بہت اعلیٰ مخلوق ہے، لیکن فرشتے سے بھی اچھی ایک مخلوق اللہ نے بنائی ہے. وہ کون ہے؟ شاباش، وہ ہم انسان ہیں. اسی لیے اللہ نے فرشتے کو انسان کے پاؤں کے نیچے پر پھیلانے کے لیے، اس بچی کے پاؤں کے نیچے پر پھیلانے کے لیے اسی لیے بھیج کے بتایا کہ تیری فضیلت اس فرشتے سے زیادہ ہے. اب حق بنتا ہے کہ ہم اس پروردگار، اس اللہ رب العزت، اس عظیم ہستی کی جس نے ہمیں خلق کیا، ہمیں اتنی عزت دی، ہم اس کے لیے ہم بھی اس کو مرتبہ، اس کے مرتبے کے مطابق اس کا ادب کریں. ادب کیا ہے؟ ایک ادب ہے بندگی یعنی عبد ہے، بندگی اس کی ادب میں، اس کی محبت میں رہیں، اس کے عشق میں رہیں، اپنے اللہ کے عشق میں رہیں، اپنے اللہ کی محبت میں رہیں. یہ بندگی ہے. ایک طریقہ بندگی کا یہ ہے کہ مخصوص اوقات میں جب وہ وقت داخل ہو جائے، اگر فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، ظہر کا، عصر کا، مغرب و عشاء، یہ جو ہی وقت داخل ہوتا ہے تو ہم اپنے اللہ کو یاد کریں. اور وہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور خود بھی اسی طریقے سے اللہ کی بندگی کر کے دکھائی ہے، اور اہل بیت نے بھی اور ہمیں بھی کہا ہے کہ آپ ایسے ہی اللہ کی عبادت کرو. ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو اہل بیت نے ادا کیے اپنے پروردگار کے محبت میں، بندگی میں، اور رسول اللہ نے خود پڑھی ہے. نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم، اتنا ہی جتنا رسول اللہ نے کیا. کیوں؟ یہ بندگی یہی ہے. بندگی یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے بتایا، وما آتاکم الرسول، جو رسول آپ کو عطا کریں وہ لے لیں، وما نہاکم، اور جس سے آپ کو منع کر دیں، نہیں کر دیں، رک جائیں. یہ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ یہ رسول جو آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کریں، جیسے بتا رہے ہیں ویسے کرنا ہے، اور اپنی عقیدت نہیں شامل کرنی اس میں کہ میں اور تھوڑا سا، رسول اللہ نے مثال ہے یہ پڑھا تو میں تھوڑا اور لمبا کر لوں. نہیں، اتنا ہی پڑھیں. رسول آپ سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، میں نے تشہد میں کیا پڑھنا ہے، رسول بہتر جانتے ہیں. میں نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رسول بہتر جانتے ہیں. رکوع میں کیا پڑھنا ہے، رسول بہتر جانتے ہیں.
جب رسول بہتر جانتے ہیں تو رسول نے جو پڑھا وہی اہل بیت نے پڑھا، یہی طریقہ عبادت کا، اور ہمیں بھی کہا کہ آپ بھی ایسے ہی اللہ کی عبادت کرو۔ پہلی جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، ترتیب ہمارے یہاں تھوڑی سی ایک اور معلومات کی بات سمجھ لیں۔ مسلمان کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے پہلی نماز کون سی ہے؟ کوئی اور صحیح بتا سکتا ہے؟ ظہر، عصر، تہجد، فجر۔ سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ اور کسی کو پتہ ہے؟ پاؤں کو سردی لگ رہی ہے، ٹوپی سر پہ پہنتے ہیں بیٹا۔ اچھا، نماز، مومن کی نماز، پہلی نماز یہ ابھی جو ہم نے ادا کی ہے، پہلی کون سی تھی؟ فجر۔ ابھی فجر پڑھی ہم نے، پہلے مغرب ادا کی ہے۔ مومن کی نماز مغرب سے شروع ہوتی ہے، یہ آپ کو پہلے کسی نے بتایا ہے؟ مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے۔ مغرب ہمارا وقت جو جب سورج ڈھلتا ہے، ہمارے دن کا آغاز فجر کے وقت سے نہیں ہوتا، یہ بے دینوں کا ہوتا ہے۔ جب سورج چڑھتا ہے تو وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سورج نکلتا ہے، پھر سورج ان کو بولتا ہے بھائی اب تو اٹھ جا سورج، میں آ گیا ہوں، مہربانی کر۔ تو بولتا ہے آج تو سنڈے ہے بھائی، آج تو سونے دے، پھر اوپر کر کے رضائی سو جاتا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن کا وقت دن کا اور انگریزوں کا وقت بہت فرق ہے۔ انگریزوں کی رات کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ 12 بجے، شاباش۔ اور مومن کی رات کب اور اس کی مومن کی رات کب ختم ہوتی ہے اور نیا وقت شروع ہوتا ہے؟ 8 بجے، 5 بجے۔ انگریز کا جو دو نظام ہے، انگریز کی صبح، انگریز کا ایک وقت کا حصہ رات 12 بجے ختم ہوتا ہے اور آگے سے وہاں سے صبح اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، جو ہمیں عطا کیا ہے، وہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتے ساتھ ہی اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، ہم اگلی ساتھ میں چلے جاتے ہیں، اگلے دن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ہی سورج، ہم چاند دیکھتے ہیں، جب ہم نے روزہ رکھنا ہوتا ہے چاند دیکھتے ہیں یا سورج دیکھتے ہیں؟ چاند دیکھتے ہیں، اسی لیے دیکھتے ہیں۔ جو ہی چاند نظر آتا ہے پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو عبادت کی ابتدا پہلی نماز ہم نے کہا ہے کہ فجر کی ہے، لیکن ترتیب میں پہلی نماز مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ مغرب، عشاء، پھر تہجد رات کی عبادت، پھر فجر، اور اس طرح پھر۔ لیکن دین مشکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آج کسی نے یاد کرا دیا، آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ ایکٹیو ہو جائیں، تھوڑے سے سست لگ رہے ہیں۔ ایک آدمی نیا کسی مسلمان کے ہتھے چڑھ گیا، اس کو مسلمان نے بڑا ورغلایا، سمجھایا، اس کو بہلا پھسلا کے مسلمان کر دیا۔ مسلمان کیا کہ اس کو بولا اللہ کی عبادت، یہ کہاں گیا؟ تو اس نے بولا جی میں چرچ میں جاتا ہوں، مثلا مندر میں جاتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ اس نے بولا نہیں، ہماری عبادت بہت زبردست ہے، تو میں تمہیں میری عبادت دیکھو، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ بات ہو جاتی ہے۔ اس نے بولا اچھا ہے، یہ تو زبردست ہے، اللہ سے بات ہو جاتی ہے ڈائریکٹ۔ تو انہوں نے بولا جی تو پھر ٹھیک ہے۔ کہا کہ چلیں پھر آ جائیں، نماز ہونے والی ہے، مطلب سمجھیں کہ ظہر کا وقت۔ اس نے بولا نماز ظہر کی شروع ہونے والی ہے، وقت ہو گیا، آ جاؤ۔ پہلے اس سے 8 سنتیں پڑھوائیں، اس کے بعد 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھائی۔ اس نے کہا کہ ابھی ہو گیا؟ اس نے بولا ہاں بس ابھی تھوڑی دیر بعد عصر ہونے والی ہے، تو اس طرح کرتے ہیں 8 رکعتیں سنتے ہیں، 8 سنتے ہیں، عصر کی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کہا پھر اب ختم نہیں، کہا نہیں ابھی 4 رکعت عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ، یہ بھی پڑھ کے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ یہ کر کے تھوڑی دیر یہ کر لیا، تو ابھی گھر پہنچا ہی نہیں تھا تو اس کو پھر دروازہ بجایا۔ اس نے بولا بھائی کہہ رہا نماز کا وقت۔ اس نے اب کون سی نماز ہے؟ کہا اب مغرب ہو گئی ہے۔ اچھا چلو بھائی مغرب پڑھ لی؟ کہا نہیں ابھی 4 رکعت نماز 2 کر کے سنتیں بھی پڑھنی ہے، نوافل۔ کہا یہ اچھا، وہ پڑھ لی اس نے۔ ابھی جانے ہی لگا، تھوڑا آگے گیا تو عشاء کا وقت ہو گیا، مثلا چنگی بیٹھے۔ نے بولا پھر چلو۔ اس نے کہا اب کیا ہے؟ کہا اب عشاء کی وقت نماز ہو گئی ہے۔ اچھا چلو، کتنی ہے آپ کے یہاں؟ تو 4 رکعت نماز ہوتی ہے عشاء کی، اور ساتھ 2 نوافل ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اہل سنت میں اس کی تعداد زیادہ ہے، 17۔
ہاں یہ پڑھتے رہے پہلے. بیٹھ جاؤ, اس کو لے جائیں. اچھا وہ عشاء کی بھی کافی دیر بیچارہ لگا رہا ادا کر کے. اس نے بولا اب ٹھیک ہو گیا؟ بولا ہاں. رات کو آدھی رات کو پھر اس کو اٹھا دیا. بھائی اب کیا کہہ رہا؟ ابھی نماز شب پڑھنی ہے, تہجد کا وقت ہو گیا. بولے یار یہ کتنی ہے؟ اس نے بولا یہ 11 رکعت ہے. اچھا 11 رکعت پڑھ کے ابھی گھر پہنچا نہیں ہے, پھر اس کو اٹھا دی. بولے کیا کہہ رہا؟ ابھی فجر کی نماز ہے, پہلے سنتیں پڑھو. سنتے نہیں, اب نماز پڑھیں گے. وہ گھر گیا صبح, جب یہ اگلے دن اگلے ٹائم جب دن میں گیا, کہا کہ بھائی ابھی چاشت کی نماز ہے, دیے 10 بجے 11 بجے چاشت. انہوں نے بولا بھائی اللہ حافظ, تیری مہربانی ہے, میں وہاں ٹھیک تھا. اگر اتنی ہی نمازیں پڑھنی ہیں تو پھر آگے کیا کرنا, اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اگر یہ تم کب سے مجھے لگایا ہوا ہے, یہ کون سی نماز ہے؟ یہ ادب والی نماز نہیں ہے, یہ شوق والی نماز نہیں ہے. جب انسان میں ادب اور شوق نہ آئے پھر یہی ہوتا ہے, مشکل ہوتی ہے. اس کو پتہ نہیں ہے نا, اس کو پتہ ہے مشقت ہے, یہ تو مشقت کر رہا ہوں میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.